السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ گریڈ 6 کی اردو لیسن نمبر 5 حکایت رومی پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہے۔ تعارف: مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے تھے، یعنی کہ ایک بزرگ بندے تھے۔ انہوں نے بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں چھوٹی چھوٹی اور دلچسپ حکایات یعنی کہانیاں لکھی، تحریر کی، جن میں پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کے ساتھ ساتھ نہایت سبق آموز باتیں بھی موجود ہیں۔ آئیے مولانا رومی کے ایک دلچسپ حکایت کا مطالعہ کریں۔ بچوں دیکھیں، یہ حکایت رومی کا یہ جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ایک سچی کہانی ہے۔ ہزاروں برس پہلے کی بات ہے۔ ایک شخص نے اپنے گھر میں ایک مرغ اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ دونوں جانوروں میں بڑی دوستی تھی اور دونوں مل جل کر رہتے تھے۔ دونوں اپنی اپنی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ دونوں کا اچھا سلوک دیکھ کر مالک نے سوچا، کاش مجھے بھی جانوروں کی زبان آتی تو پتہ چلتا کہ یہ دونوں آپس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے اپنے گھر میں یہ دو پالتو جانور پال رکھے تھے، کتا اور مرغ، تو وہ اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ان دونوں کی باتیں سمجھ پاتا۔ تو ایک دن پھر وہی شخص جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا، یعنی اس وقت جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کا زمانہ تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، ملتے تھے۔ ایک دن وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، آپ علیہ السلام، تو اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجیے کہ مجھے جانوروں کی زبان سمجھنا آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی خواہش کو ناپسند فرمایا اور ارشاد کیا، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتے ہیں کہ کسے کیا دینا ہے۔ یعنی جب اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ خواہش کی تو انہوں نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان کو کیا دینا ہے، کیا نہیں، کیا اس کے لیے اچھا ہے، کیا اس کے لیے برا ہے۔ تو اس چیز کا مطلب انہوں نے ناپسند اس کو فرمایا۔ مگر وہ شخص بار بار آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر ہر بار یہی درخواست کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ کم از کم مجھے میرے مرغ اور کتے کی زبان کی سمجھ ہی عطا فرما دے۔ یعنی ہر بار جاتا تھا، بار بار جاتا تھا اور یہی خواہش کرتا تھا۔ پھر آخر کار اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو میرے اپنے گھر پہ مرغ اور کتا ہے اس کی تو زبان مجھے سمجھ آ جائے۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی زبان کا علم تجھے دے دیا، یعنی اس کی سمجھ تجھے دے دی۔ پھر تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اپنے گھر چلا آیا۔ دوسرے روز اس نے دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا دسترخوان سے نیچے گر گیا تو مرغ نے اسے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے دوست، یہ روٹی کا ٹکڑا تم مجھے دے دو۔ مرغ نے کہا، ذرا صبر کرو اور اس ٹکڑے کا افسوس نہ کرو، یعنی اس پہ خفا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے زیادہ اچھا بدلہ دے گا۔ وہ کیسے؟ کتے نے مرغ سے بولا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا، کیونکہ انسان تو گھوڑے کا گوشت نہیں کھاتے۔ مالک بہت خوش ہوا کہ اسے ان دونوں جانوروں کی باتیں سمجھ آ گئیں۔ اس نے مرغ کی بات سن کر نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ دوسرے دن پھر نوالا گرا جسے مرغ نے اٹھا لیا۔ کتے نے کہا، تم تو جھوٹے ہو، مالک کا گھوڑا کہاں مرا ہے؟ مرغ نے کہا، نہیں دوست، میں جھوٹا نہیں ہوں، مالک نے گھوڑا بیچ دیا، وہ نئے مالک کے پاس جا کر مر گیا۔ تم فکر نہ کرو، کل مالک کا اونٹ مر جائے گا، اونٹ بڑا جانور ہے، اس کی موت سے تمہارے عیش ہو جائیں گے۔ اس آدمی نے مرغ کی بات سنی تو فوراً اونٹ کو بازار لے جا کر بیچ دیا۔ اس طرح ایک بار پھر وہ نقصان سے بچ گیا۔ تیسرے دن کتے اور مرغ میں پھر بات چیت ہوئی۔ کتے نے مرغ سے کہا، تم تو جھوٹوں کے سردار ہو، کہاں ہے مرا ہوا اونٹ جس سے میں اپنا پیٹ بھروں؟ یعنی
یہاں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ بار بار اپنے نقصان سے بچ رہا تھا. کیوں بچ رہا تھا؟ کیونکہ اس کو اس جانور کی زبان، اپنے جانوروں کی زبان سمجھ آ رہی تھی، تو وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچاتا رہا. مرغ کہنے لگا، مالک نے جلدی کی اور اونٹ کو بیچ ڈالا. دوسری جگہ جا کر اونٹ مر گیا اور ہمارا مالک نقصان سے بچ گیا. مگر تم فکر نہ کرو، کل مالک کا غلام مر جائے گا، پھر تمہارے عیش ہی عیش ہوں گے. اچھا وہ کیسے؟ یعنی کہ کتے نے پوچھا. کتے نے حیرت سے پوچھا. مرغ بولا، کل ہمارے مالک کا غلام مر جائے گا تو اس کے رشتہ دار فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں گے اور کتوں کو بھی بہت کھانا ملے گا. یہ بات سنتے ہی اس شخص نے غلام کو ساتھ لیا اور بازار میں فروخت کر ڈالا. اس نقصان سے بچ کر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. یعنی وہ اتنا خوش تھا کہ اسے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا. وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، ان دو جانوروں کی بولی سمجھنے سے میں کتنے سارے نقصانات سے بچ گیا ہوں. چوتھے دن حسب معمول یعنی روزمرہ کی طرح چوتھے دن بھی وہ شخص ناشتے کے بعد کتے اور مرغ کی باتیں سننے لگا. مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا تو کتے نے کہا، ارے شیخ خور یعنی جھوٹے خور اور باتونی مرغے، تمہاری وہ پیشین گوئیاں کہاں گئی؟ یعنی تمہاری وہ بڑی بڑی باتیں کہاں گئی؟ تم روزانہ مجھ سے نئی نئی خبریں سناتے ہو مگر ہوتا کچھ اور ہی ہے. مرغ بولا، تم یقین کرو ہوا یہی سب ہے مگر ہمارے مالک نے اس بار بھی خود کو نقصان سے بچا لیا. غلام نئے خریدار کے پاس جا کر مر گیا اور اس کے مرنے کا نقصان تو خریدار کو ہوا. ہمارے مالک نے اسے خریدار کی رقم تو برباد کر دی، لیکن اب خود ہمارے مالک کی اپنی جان پر بننے والی ہے. جسم و مال کا نقصان آدمی کی جان کا صدقہ ہوتا ہے. ایک نقصان سینکڑوں نقصانات سے بچاتا ہے. اب کل یقیناً ہمارا مالک مر جائے گا، اس کے وراث گائیں قربان کریں گے. یعنی جب یہ مر جائے گا تو اس کی خیرات کے لیے پھر وہ گائیں قربان کریں گے تو تمہارے مزے ہی مزے ہوں گے. پھر تمہارے خوب مزے ہوں گے، خوب عیش کرنا، روٹیاں بوٹیاں دسترخوان کا جھوٹا کھانا کھا کر خوب دعوت اڑانا. گھوڑے، اونٹ اور غلام کی موت اس مغرور مالک کی جان کا صدقہ تھا. وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا مگر موت سے نہ بچ سکے گا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مالک نے اپنے آپ کو نقصان سے تو بچا لیا، اب وہ جو نقصان اس کا ہونا تھا وہ تو اس کے زندگی کا صدقہ تھا، یعنی اس کی جان کا صدقہ تھا، وہ بچ سکتا تھا. لیکن اب اس نے صدقے ہی کو ہٹا دیا تو اب ہمارے مالک کی باری ہے، وہ مرے گا. اس آدمی نے جب یہ بات سنی تو وہ روتا دھوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور فریاد کی کہ مجھے موت سے بچایا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم تو اب نقصان سے بچنے میں ماہر ہو چکے ہو، اب خود اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لو. آدمی نے عاجزی سے فریاد کی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہر جاندار کو اپنے وقت پر موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر جاندار، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنے مقررہ وقت پر ضرور جو ہے فنا ہوں گے، مریں گے. اسی وقت اس آدمی کی حالت خراب ہو گئی. 4 آدمی چارپائی پر ڈال کر اسے اس کے گھر لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے رحیم و کریم، اور اس پر رحم فرما اور اسے ایمان کی موت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس آدمی پر رحم فرمایا. یعنی بچوں، اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی دیتا ہے تو وہ اس کے فائدے کے لیے دیتا ہے. تو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا اور ناشکری کریں. یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی دیتا ہے تو انسان کے فائدے کے لیے دیتا ہے.